بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات السلام علیکم۔ جناب مسلم کوفہ وارد ہوئے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، سب سے پہلے آپ نے حضرت مختار کے گھر میں آپ نے قیام کیا اور آپ وہیں ٹھہرے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے جناب مختار نے بیعت کی اور جناب مختار کے بیعت کرنے کے بعد 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ سلسلہ، یہ تعداد بڑھتی رہی اور یہاں تک کہ 30,000 تک بھی یہ تعداد پہنچ گئی۔ ادھر یہ تمام حالات جب یزید ملعون کو معلوم ہوئے تو اس نے بصرہ خط لکھا ابن زیاد کے پاس اور اس کو لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام حسین کا ایک بھائی، چچا زاد بھائی جس کا نام مسلم ابن عقیل ہے، وہ کوفہ پہنچ گیا ہے، لہٰذا تم جتنی جلدی ہو سکے کوفہ جاؤ اور نعمان بن بشیر سے حکومت اپنے ہاتھ میں لو اور مسلم کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دو۔ ابن زیاد کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت مسلم جناب مختار کے گھر سے نکل کر جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ جب جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے گھر میں منتقل ہو گئے تو جناب مختار نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کوفے سے باہر تشریف لائے۔ جو آس پاس کے دیہات، جو قبائل آباد تھے، جو بستیاں تھیں، وہاں جو ان کے جاننے والے تھے، جو قریبی لوگ تھے، ان کے پاس جا کر ایک لشکر اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا، کیونکہ جناب مختار کو کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں تھا اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت سے لڑنے کے لیے صرف کوفہ والوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ادھر جناب مختار کوفے سے باہر نکلے۔ ادھر ابن زیاد نے اپنے جاسوس کے ذریعے اس بات کا پتہ لگا لیا کہ جناب مسلم ہانی ابن عروہ کے مکان میں۔ ابن زیاد نے ہانی ابن عروہ کو بلوایا اور پوری تفصیل عرض نہ کرتے ہوئے مختصر یہ کہ جناب ہانی ابن عروہ کو شہید کر دیا گیا، پھر محمد اور کثیر بھی شہید ہوئے۔ جب یہ سب شہید ہو چکے تو جناب مسلم گھر سے باہر نکل آئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ اب جناب مسلم اکیلے ہیں اور کوئی ساتھی نہیں ہے، پوری حالات سب کو معلوم ہیں اور اس میں کچھ زیادہ تفصیل سے جو عرض کرنا ہوگا تو انشاءاللہ بعد کے ویڈیو میں عرض کیا جائے گا۔ ادھر جناب مختار کو کوفے کی کوئی خبر نہیں ہے، وہ لشکر جمع کرنے کے لیے آس پاس کی بستیوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کو جمع کر رہے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد آپ نے جمع بھی کر لی۔ اب ادھر جناب مسلم شہید کر دیے گئے، ادھر جناب مختار لشکر جمع کر رہے ہیں اور کوفے کے دیہاتوں میں، قبائل میں۔ اب وہاں ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جناب مسلم میدان میں نکل آئے ہیں۔ جب یہ خبر جناب مختار کو پہنچی تو آپ نے فوراً حکم جاری کیا کہ جتنے لوگ ہیں سب اسلحہ تیار کر لیں اور بالکل اپنے آپ کو آمادہ کر لیں اور ہمیں جلد سے جلد کوفہ پہنچنا ہے۔ لہٰذا سب کے سب تیار ہوئے اور وہ لشکر کوفے کی طرف چلا۔ اب راستے میں تھے کہ ایک آدمی ملا جسے آپ نے سوال کیا کوفے کے بارے میں، جناب مسلم کے بارے میں، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ آگے بڑھ گئے لیکن پھر آپ نے محسوس کیا کہ اس نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا، آپ پھر واپس پلٹے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں اور میں ابن زیاد کا غلام ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ ادھر آنے والے لشکر ابن زیاد کو کس مقام پر دیکھا؟ اس نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو بھی نہیں دیکھا۔ حضرت مختار وہاں سے روانہ ہو کر آگے بڑھے۔ آپ پوری تیزی کے ساتھ راستہ طے کر رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص پر نگاہ پڑی کہ جو لنگڑا اور اندھا تھا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کوفے کی کچھ خبر ہے، کس قبیلے سے تم تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کوفے سے آ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ حضرت مسلم کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو، کوئی اطلاع ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں چونکہ نابینا ہوں، میں نے کچھ دیکھا تو نہیں، لیکن وہاں لوگ کہتے ہیں کہ مسلم اور ابن زیاد میں سخت جنگ ہو رہی ہے۔ یہ خبر سننا تھا کہ جناب مختار اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے اور کوفہ پہنچنے کی پوری کوشش میں ہیں اور یہ کہتے جاتے تھے کہ جلدی کوفہ پہنچو
ہم حضرت مسلم کی مدد کریں اور حضرت مسلم کی مدد کر کے بارگاہ رسول کریم میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ راستہ طے کرتے ہوئے کوفے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ راستے میں ایک بڑے لشکر سے مٹ بھیڑ ہو گئی، آمنا سامنا ہو گیا۔ وہ لشکر مختار کو نہیں پہچانتا تھا اور حضرت مختار بھی ان سے ناواقف تھے۔ ان لوگوں نے حضرت مختار سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو اور یہ لشکر کہاں لیے جا رہے ہو، اور مسلم اور ابن زیاد میں سے کس کے طرفدار ہو؟ حضرت مختار نے فرمایا کہ میں مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی ہوں اور حضرت مسلم ابن عقیل کی حمایت کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ حضرت مسلم کے دشمنوں کو فضائے کوفہ میں سانس نہ لینے دوں گا اور زمین کوفہ کو مسلم کے دشمنوں سے پاک کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس لشکر نے حضرت مختار کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ حضرت مختار جو شجاعت اور فن سپاہگاری میں اپنی مثال نہیں رکھتے تھے، جھپٹ کر لشکر مخالف کے سردار قدامہ پر حملہ آور ہوئے اور اس کے سر پر آپ نے ایسی ضرب لگائی کہ سینے تک شگافتہ ہو گیا۔ اس کے مرنے سے لشکریوں کی ہمت پست ہو گئی اور سب میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ پھر حضرت مختار آگے بڑھے۔ ابھی تھوڑا ہی راستہ طے کیا تھا کہ حضرت مختار کے غلام نے راستے کے کنارے 5 آدمیوں کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ امیر مختار کو ان کی طرف متوجہ کیا۔ حضرت مختار ان کے قریب گئے تو وہ لوگ کچھ اشعار پڑھ رہے تھے، لیکن جناب مختار کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ آپ قریب گئے، ان سے کہا کہ کون سے اشعار پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے، مجھے سناؤ۔ تو انہوں نے اشعار پڑھے۔ کہا کس کے اشعار ہیں؟ کہا عبداللہ صالح کے اشعار ہیں۔ کہ ان کا مطلب کیا ہوا؟ تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جو نیک اور صالح تھا اور اس کے ساتھ پوری غداری کی۔ یہ شعر سنتے ہی جناب مختار رو پڑے، آپ بے چین ہو گئے اور آپ کہنے لگے کہ میرا دل ڈر رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ حضرت مسلم قتل نہ ہو گئے ہوں۔ اس کے بعد حضرت مختار آپ پھر آگے بڑھے۔ ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا جو قبیلے بنی اسد کا تھا۔ اس نے حضرت مختار کو پہچان لیا اور بآواز بلند پکارا کہ اے میرے سردار مختار، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت مختار نے کہا کہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کی امداد کے لیے کوفہ جا رہا ہوں۔ اس نے روتے ہوئے کہا خدا آپ کو صبر دے، حضرت مسلم کو زیادیوں نے شہید کر ڈالا اور ان کا سر کاٹ کر دمشق بھیج دیا اور ان کے تن طاہر کو بازار قصابہ میں دار پر لٹکا دیا۔ یہ سننا تھا کہ حضرت مختار نے اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور چیخ مار کر رونا شروع کر دیا۔ حضرت مختار کمال بے قراری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو خاک میں لوٹنے لگے۔ یہ حال دیکھ کر مرد اسدی نے حضرت مختار سے صبر کی درخواست کی اور کہا کہ اے میرے آقا، اب مصلحت یہی ہے کہ حضور والا اپنے کو ابن زیاد کے شر سے بچانے کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ حالات ہوئے جناب مختار کے کوفہ پہنچنے تک، اور جناب مسلم کی شہادت کے وقت جناب مختار کوفے میں موجود نہیں تھے۔ اب آگے کے حالات کیا ہوئے، کیسے ہوئے، یہ سب انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ آج کے لیے اتنا۔ السلام علیکم، خدا